بھی نہیں آئی. ہاں لے کے آ رہی ہوں. میں اسکرین پہ رکھے ہوئے تھے میں نے دکھانے کے لیے میرا ٹیسٹ. انٹرسٹنگ ہوتا ہے, کرنا چاہیے. ٹیچرز کے ایک الگ پرسپیکٹو پتہ چلتا ہے, کیونکہ ہم تو بس لائک ایک آدھ تفسیر پڑھ کے ہی ہم بڑے ہو گئے, رائٹ. یہ نظر آ رہی ہیں کلرفل, یا تو حضرت عائشہ کیا ہے اس میں ہے کہ 2 رائے ہیں حضرت عائشہ کی اور حضرت ابن عباس کی. تو وہ آپ بتائیں, کیونکہ وہ سارے مفسرین جو ہیں وہ اسی بات کو کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ اس کو کذبو پڑھتی تھیں اور حضرت ابن عباس کوزبو, اور زیادہ تر لوگ کوزبو پڑھتے تھے, لیکن حضرت عائشہ غصہ ہو جاتی تھی, وہ کہتی تھی نہیں کوزبو نہیں ہو سکتا, کذبو ہوگا. اچھا. تو پوری دوسری روایات بھی بتاتے ہیں اس کے بارے میں. کوزبو کیسے ہو سکتا ہے؟ کوزبو نہیں, ہم نے بھی کوئی کسی صورت میں کزے کر کے ہے کوئی ورڈ. ہاں یہ والا جو رسول کے بارے میں ہے وہ کذبو ہی ہے زیادہ تر. قرآن سورہ یوسف میں کذبو آیا ہے. اور کیا ہوتا تھا پہلے زمانے میں زیر زبر نہیں لگتے تھے, ایسے لکھا ہوتا تھا قرآن. ٹھیک ہے, اب ایسے لکھا ہوا ہے تو آپ اسے کذبو پڑھ لیں یا اس میں تشدید لگا دیں کذبو پڑھ لیں, لائک رائٹ. لیکن وہ یہ کہ آپ کے پڑھنے پہ نہیں ہے, کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقریباً 7 ڈفرینٹ طریقوں سے پڑھا, رائٹ. جو آپ کو ہادی توری کی میں بتاتی ہوں, وہ اس کو 4 بار, جو قاری باسط ہیں وہ ان کو ساری روایات آتی ہیں نا, جو مصر کے قاری باسط ہیں, ٹھیک ہے, سب مشہور قاری جو ہیں, تو وہ اس والی آیت کو سورہ یوسف ہی کی آیت ہے, وہ پڑھتے ہیں غلقت الابواب وقالت, یہ جو ہے ہیت لکا, ہیت لکا, ہیت لکا, ہیت لکا, 4 مختلف طریقے سے پڑھتے ہیں. اچھا. تو وغلقت الابواب وقالت ہیت لکا وقالت ہیت لکا وقالت ہیت لکا قالت ہیت لکا, رائٹ. تو اور سب کے معنی تھوڑے تھوڑے ویریشن سے الگ الگ ہو جاتے ہیں, بٹ اتنے الگ نہیں ہوتے کہ وہ قرآن ہی بدل جائے. بٹ وہ ساری روایت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 7 ڈفرینٹ مختلف طریقے سے جو کچھ آیات ہیں وہ آئی ہیں. میں اور شائستہ بیٹھ کے کون سی سورہ آل عمران, وہ تو انتہا ہو گئی تھی, وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. یاقلون اور تاقلون یاد ہے شائستہ؟ وہ قاری ہیں, قاری نورین, وہ ڈفرینٹ روایہ پڑھتے ہیں نا. یہ میرے خیال میں پورے جو وہ ہے جو پورا افریقہ ہے اس میں یہی والی روایہ پڑھی جاتی ہے جو قاری نورین پڑھتے ہیں. وہ سارے جتنے بھی یاقلون ہیں اس کو تاقلون پڑھ رہے تھے, یا تاقلون کو یاقلون پڑھ رہے تھے. لکھا ہوا کچھ اور تھا اور پڑھ کچھ اور رہے تھے. تو جب میں 6 سال پہلے جب میں اسلام کی طرف مائل ہوئی اور میں جو اچھے قاری ہیں حفظ کرنا شروع کیا, تو میں نے کہا ان کو, تو سمینہ عباس کو یاد ہوگا, اس کو میں نے بھیج دیا. میں نے کہا یار یہ تو غلط سلط پڑھ رہے ہیں. اس وقت پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈفرینٹ روایات ڈفرینٹ طریقے سے پڑھی جاتی ہے. تو میرے جو استاد ہیں ان کو اجازت ہے. پڑ جائے گا, وہ فرق نہیں پڑ جائے گا معنی میں, مطلب جیسے یاقلون اور تاقلون تو پلورل اور وہ سب. ہاں لیکن اس وقت جو ہے وہ نقطے بھی نہیں ہوتے تھے, ایسے لکھا ہوتا تھا. اچھا. یہ لکھا ہوتا تھا اس طرح, نقطے بھی نہیں ہوتے تھے, رائٹ. تو اب یاقلون بنائیں گے آپ, تاقلون بنائیں گے, اگر جو بھی معنی کانٹیکسٹ کے لحاظ سے آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں, لیکن اس کی اجازت ہے. اور یہ آپ اپنے طور پہ نہیں کہہ سکتے,
جو یاقلون پڑھنے والے ہیں ان کو جو ان کے شیخ یعنی کہ اجازت دیتے ہیں ویسے پڑھنے کی، یا ان کا مصحف جو ہے ایسا لکھا ہوا ہے لیکن وہ غلط نہیں ہے، رائٹ. اور اس میں زیادہ یعنی کہ عربی کا لفظ جو تھا یہ تھا، رائٹ. اب اس میں آپ نے یہ کے نقطے لگا دیے یا تے کے نقطے لگا دیے، ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن جو آل عمران اگر آپ سنیے گا کبھی نورین محمد کی، تو اس میں انہوں نے کئی جگہ یاقلون کو تاقلون بولا ہے. اچھا. لیکن جب میرے ٹیچر کو میں نے پڑھاتے ہوئے سنا، وہ ایک پاکستانی لڑکا ہے، وہ سیکھ رہا ہے ان سے پوری روایا، رائٹ. وہ اجازت دیں گے کیونکہ یہ اجازت والے ہیں، یہ سرٹیفائیڈ ہیں عراق یونیورسٹی سے 10 اسٹائل کے، جو 10 قرات ہیں ان کے. تو وہ اسے سمجھا رہے تھے معنی کے ساتھ کہ دیکھو یہاں پر ایسے کرو گے، جیسے نا ہم ہے، ہم کو جو یہ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں ہمو پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم، یہ کہتے ہیں ہمو. اچھا. لیکن ہمو جو ہے وہ ہر جگہ ہمو نہیں، یعنی کہ وہ ایک اسٹائل نہیں ہو جائے گا کہ ہر جگہ ہمو کہہ رہے ہیں. وہ بتاتے ہیں باقاعدہ کہ یہاں پہ یہ ہوگا جملہ تو آپ اسے ہمو کہیں گے، ورنہ آپ اسے ہم کہیں گے. That was amazing, like the way he was teaching. میں نے کہا کہ ان کو یاد کیسے ہے ساری چیزیں، ہمیں تو اپنا والا قرآن نہیں یاد ہوتا، ان کو روایت بھی یاد ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ اس کو اگر کہیں گے ایسے تو کیوں کہیں گے. قرآن کو پڑھنا واقعی جو اسٹڈی کرتے ہیں that's amazing. Anyway چلیں، یہ تو میرا ٹیسٹ ہو گیا، مزہ آیا قرآن کا ٹیسٹ دینے میں. چلیں جی سورہ قصص پہ واپس آ جائیں بھائی. جی شروع ہو جائیے. جی 12 سے ہے نا، آیت نمبر 12. جی 12 جی میرے پاس 10 تک لگا ہوا ٹک کیا ہوا. ہاں تو 11 ہو گئی. اچھا ہو سکتا ہے. جی چلیں آگے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحرمنا ہم نے روک لیا، اور ہم نے روک لیا، علیہ اس سے، المراضع دودھ پلانے والیاں یا دائیاں، من قبل پہلے سے. فقالت تو کہا، حل کیا، ادلکم میں بتلاؤں تمہیں، علی اہل بیت ایک گھر والے، یکفلونہ کہ وہ پرورش کریں وہ اس کی پرورش کریں، لکم تمہارے لیے، وہم اور وہ، لہو اس کے لیے، ناصحون خیر خواہ. جی اچھا اس کا پورا ویسے بتا دیں. اور ہم نے پہلے سے اس سے دائیوں کو روک رکھا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بولی، کیا میں تمہیں ایک گھر والے بتلاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں. جی اور یہ کس کی بات ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ کی. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. ہاں یعنی کہ وہ کسی دودھ کو ٹچ نہیں کر رہے تھے. جی بالکل. تو وحرمنا بھی ہے، روک دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہوا تھا، رائٹ. جی صحیح. ٹھیک. تو اللہ کی قدرت دیکھیں، رائٹ. جی بالکل. اس میں کون سی کس چیز پہ حضرت موسیٰ کی ماں کی بات آ رہی تھی؟ ہاں کسی نے سوال پوچھا تھا، کسی بچی نے مجھ سے سوال کیا تھا، آپ لوگ جواب دیں. کسی بچی نے سوال کیا تھا کہ اگر ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو دعاؤں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. Is it true؟ نہیں، اور بھی تو ہوتے ہیں، باپ ہوتا ہے. ماں کا جو درجہ زیادہ ہے
تو کوئی حدیث ایسی ہے کہ بھئی تمہاری ماں جو ہے اب مر گئی، اب تم خیال رکھنا؟ نہیں، وہ جس مرنے حضرت سے موسیٰ پہلے علیہ جتنی السلام دعائیں کے دیکھی گئی تھی نا، اللہ میاں ان کو ملٹیپلائی کر. نہیں وہ تو ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کی ماں کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ اب تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا، اب تم سنبھل کے آنا یہاں پہ. جی ان کو ٹھوکر جب لگی تھی تو رائٹ. جی ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے رائٹ، لائک یہ ڈاکیومنٹڈ ہے رائٹ. جی لیکن تو اس سوال کا جواب بہرحال ماں کا درجہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. ماں کی دعا کے بغیر میں پرسنلی رائٹ میں تو یہی کہوں گی کہ ہاں اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو زندگی بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. لیکن ہم یہاں پر موسیٰ کی ماں کی بات کر رہے ہیں، موسیٰ کی ماں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہنے سے اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیا تھا. ہم اس ماں کی بات کر رہے ہیں رائٹ. اتنی ان بڑی کا قربانی. انتقال تو نہیں ہوا تھا نا، ان کی دعائیں تو تھی. ان کی دعائیں تو تھیں، بٹ ان کی آپ اطاعت گزاری بھی تو دیکھیے اللہ سے. لائک ہم میں سے کتنی مائیں جو ہیں وہ اللہ کے کہنے پر اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیں گے. اب اللہ میاں ایسے نہیں نا کہتے، وہ بند ہو گیا سلسلہ. وہ سلسلہ بند ہو گیا، بٹ کہنے کی بات ہے کہ انہوں نے کس حد تک اطاعت گزاری کی، اور ہمارے زمانے کی مائیں کس حد تک اطاعت گزاری کرتی ہیں. Like there is a difference, right? So it was about a particular ma. Definitely اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے بعد والدین کا نام لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، اپنے بعد چلیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ کا نام، اور اس کے بعد والدین کا درجہ جو ہے سب سے آگے آ جاتا ہے. اینڈ والدین کا پہلے والوں سے تو بہت امتحان لیے اللہ پہلے کے شکر ہے. لیکن وہ صرف سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ لائک آئی ڈونٹ نو ہاؤ ایلس ٹو آنسر، آئی ڈونٹ نو، بٹ لائک اگر پھر ماں کے کمپیریزن، ہر ماں کا کوئی ایسی حدیث نہیں ہے نا کہ ہر ماں مر گئی تو دعا کا سلسلہ رک گیا، یعنی کہ اب کیئرفل ہو جانا چاہیے کہ اب ماں نہیں ہے. بٹ دس از اے پرٹیکولر ماں رائٹ، دس از اے پرٹیکولر ماں جس کی ہر بات اللہ سبحانہ تعالیٰ سنیں گے. کیوں سنیں گے؟ بیکاز شی واز لسننگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. جب ان سے کہا گیا کہ اپنے بچے کو دریا میں ڈال دو، شی پٹ اٹ ان دا دریا رائٹ. So that was anyway. چلیں یہ بیچ میں بچی نے پوچھا تھا and I said yeah but depend on the ma like as well right, like we have to judge when جب مائیں دھمکیاں دیتی ہیں like I mean it's okay like وہ دے سکتی ہیں because اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ماں جو بھی کرے آپ کو چوں چرا نہیں کرنا. But when they do that they have to think about it کہ ان کی دعا کتنی مستجب ہے. ان کی دعا مستجب تو ہے ایز اے ماں کا درجہ، but are they مومن right؟ کیونکہ ہمیں اپنے ایمان کو بھی تو جج کرنا ہوتا ہے نا. خالی یہ کہ ماں کا رتبہ ہو گیا لائک ساری مائیں جنت میں جائیں گی کیا؟ کل ہی ہم لوگوں کے ڈسکس ہو رہا تھا اسی کلاس کے امتحان کے درمیان ہی. سو دا ریشو جب پوچھا گیا کہ جو اکثرہم لا یؤمنون جو لفظ ہے، اکثرہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر جو ہے ایمان نہیں رکھتے. اب وہ کافروں کو نہیں کہا اکثر ایمان نہیں رکھتے. حضور اکرم سے جب پوچھا گیا تو 1000 پیپل میں سے ایک پیپل ہوگا جو ایمان رکھتا ہوگا. تو اب ہم جتنے بھی بلین لوگ ہیں ان میں سے ان کا ریشو نکال لیں، لائک 1000 کا کتنا ریشو بنے گا. That's how many people would enter the Jannah. Right?
So we have to just like fine tune our like studies. And anyway, that was interesting question. और ये बच्ची ने पूछा 13, 14, 15 साल की बच्ची वो पूछ रही थी। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि अब अल्लाह मियां जन्नत को बढ़ा दे। वो तो जाहिर है एक मोमिन है जो कि उम्मीद पे कायम करता है। हाँ, ये भी मेरे उसका था। वो जो ताइसा का लफ्ज है, एक होता है याइसा जो है वो कुफ्र है, राइट। हजरत याकूब ने जो अपने बेटों को कहा था कि अल्लाह पर होप नहीं छोड़ना, क्योंकि अल्लाह के ऊपर तुमने अगर अगर तुमने अल्लाह की तरफ मायूसी दिखाई तो वो कुफ्र के निशानदही करती है, राइट। तो अल्लाह से आपको होप ही रखना है, मायूसी नहीं कभी करना, राइट। वरना तो सब बैठ जाएंगे लाइक। पर सिर्फ जो स्टैटिस्टिक्स बताने का तरीका ये है कि हमारे पास वक्त है, व्हाई डोंट वी जस्ट लाइक स्टार्ट। वो स्टैटिस्टिक्स है तो हमें डरने के बाद डरना तो बनता है ना अल्लाह सुब्हाना ताला से, और जो कमियां बेशियां हैं उनको हम फाइन ट्यून कर सकते हैं, राइट। एंड देन इंशाल्लाह अल्लाह से कुछ उम्मीद लगा सकते हैं। बट इफ अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया 1000 में एक, तो उसकी भी तो कोई वैलिडिटी है ना। तो हम 1000 की तरफ ना देखें ना। अक्सर कुरान नहीं पढ़ रहे, ठीक है, तो हम अक्सर में क्यों जाएं, ठीक है। अक्सर जो है नमाज को डिले कर देते हैं, तो हम अक्सर में क्यों जाएं, राइट। हम भी अक्सर में शामिल होते थे। कोशिश करें कि अक्सर से 1000 से 1 वाले ग्रुप में शामिल हो जाएं। और उसमें ऐसा होगा, कभी ऐसा होगा कि लोग आपको नीचे देखने लगेंगे। लोग कहेंगे ये क्या हर वक्त इस्लाम करता है। और ये स्कॉलर भी कहते हैं कि लोग आपसे कटना शुरू हो जाते हैं, आपसे दोस्ती खत्म कर देते हैं, आपसे कटना शुरू हो जाते हैं कि ये इस्लाम कर रहा है। पर दैट्स आपका टेस्ट है ये, राइट। तो बहरहाल अल्लाह मुस्तान, अल्लाह मददगार है, राइट। डजंट रियली मैटर। दुनिया है, राइट। दुनिया जो है, दुनिया में लोग भी शामिल है। हमने लोगों का ख्याल करते हुए शायद अपने आप को बहुत ज्यादा हम दुनिया की तरफ ले गए। क्यों? क्योंकि हम लोगों का ख्याल कर रहे थे। सो या बहरहाल असेसमेंट जरूरी है, तो बच्चों का सवाल जब आता है तो उसका जवाब भी जरूरी होता है। मैं घूम गई थी क्योंकि मुझे हदीस नहीं मिली। मैंने 5-6 स्कॉलर से पूछा कि आप वो हदीस दे दें जिसमें है कि माँ अगर मर जाती है तो दुआ का जरिया खत्म हो जाता है। They said, no, we don't know. मैंने कहा अच्छा। फिर दूसरी तरीके फिर खैर हजरत मूसा वाली जो है उस कहानी से फिर रिलेट करके बताना पड़ा उसे। चलें जी। वहर्रमना अलैहिल मरादिआ मिन कब्लु। तो हाँ, उस पे रोक दे, उनके रज़ात रोक दी गई थी जी। मिन कब्लु, हाँ, पहले से। फक़ालत, ये वर्ब है फक़ालत। हाँ, फात हो गया बस, क़ालत। हाँ, फा तो ये पास हो गया, क़ालत मुअन्नस जो हो है गया। मुअन्नस का है। मूसा की बहन ने बोला ना। जी जी, मुअन्नस का। हाँ, फक़ालत, कहा मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने, हल क्या अदुल्लुकुम, मैं बतलाऊं तुम्हें। तो अब्दुल्ला ये है भी या अब्दुल्लो है? अदुल्लुकुम, अच्छा, पेश है इस पे। जी जी सही, जी, अदुल्लुकुम, अदुल्लुकुम, ठीक है। तो क्या अदुल्लुकुम, मतलब है? मैं बतलाऊं तुम्हें। अच्छा, जी, तो दल्ला ये यदुल्लु। दल्ला यदुल अला अला अहलिल बैती, एक घर वाले। ये अभी क्या बताया, दल्ला या दल्लो आएगा या दुल्लू आएगा? दुल्लू आएगा। अच्छा, दल्ला, या पेश दुल्लू। कैसे हो गया?
ہاں یہی میں کہہ رہی ہوں پیش کیسے ہوگا. پیشی ہوتا ہے. دلہ ہو جائے گا تو وہ منصوب نہیں ہو جائے گا. ید اللہ ہوگا تو منصوب ہو جائے گا. منصوب تھوڑی کر رہی ہیں, مضارع کر رہی ہیں. یعبدو مضارع کی بات کر رہی ہوں. آخری تو دمہ ہی ہوتا ہے نا, یعبدو. ہاں وہ تو ٹھیک ہے, دال پہ پیش کیوں آئی؟ تو اور کیا آئے گا؟ ید اللہ آئے گا. ید اللہ آئے گا تو پھر منصوب نہیں ہو جائے گا. دلہ یا دلو نہیں ہوگا, دال پہ زبر نہیں ہوگی. یدلو, مجھے صحیح پتا دلہ نہیں, یدلو. یعنی ابدا یا ابدو کہتے ہیں نا ہم لوگ. اب نہیں, آپ وہ ٹھیک ہے صحیح کہہ رہی. دلہ, یہ جو باب دو یہ جو ایسے لفظ ہیں نا جو اس پہ جو دو آتے ہیں, جیسے دعات لام لام, یہ بھی دلہ یا دلو, یہ بھی دلہ یا دلو ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا اور یہ بھی دلہ یا دلو ہے. اور کوئی بتائیں, اور کوئی؟ سدا, یہ تو فارم 4 ہوئی نا. سدا یا سدو. نہیں فارم 4 نہیں ہے نا, یہ فارم 4 کہاں سے؟ ادلو, دال لام لام. ندلو, Form ادلو. 1. اچھا عدلو کی تو ہو گیا, حل تو ہو گیا. کیا عدلو؟ ہاں ادلو, الف میں والا ہو گیا نا ادلو. میں والا, ہاں ٹھیک ہے ہاں دلہ. ٹھیک ہے. یہ متکلم کا ہے نا صیغہ, ہاں جی ہاں ہاں ٹھیک ہے. متکلم. جی دلہ یدلو, یدلو, واحد. یدلو, یدلونا, تدلو, تدلونا, ادلو, ندلو. مزارے ہے. مضارع. واحد متکلم. سدا یا سدو, ٹھیک ہے. یہ جو ڈبل والے لفظ ہیں نا, یہ ایسے ہی بنتے ہیں. یہ شاید ہم نے کی تھی گردان, یا پتہ نہیں بھول گئے تھے ہم لوگ. تو اچھا کیا آپ نے یاد دلا دیا. جو نئے لوگ ہیں ان کو میں یہ الگ سے کرا دیا کروں گی, تو کہ ان کو ترتیب یاد رہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ 3 لیٹر کی طرح نہیں ہوتی, یہ تھوڑی سی دلو ہو جاتی ہے. اچھا اس کا مطلب ہے بتلانا, میں بتلانا. بتلاؤں. دلیل دینا, ڈائریکٹ کرنا, ہاں کسی یہ کو, سب بس. ہاں کسی کو ڈائریکشن دینا, سمت بتانا, دلائل دینا. دلیل سے نکلا دلہ, دلیل. تو وہ اہل بیت کو بتا رہے ہیں, حل ادلکم علی اہل نہیں, بیت. یہ جو ہے وہ محل میں جا کے بتاتی ہیں. ہاں اہل کہتے ہیں فیملی کو, لوگ. ہاں تو گھر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں. یہ میرے خیال سے یہ صفیہ باجی محل میں جا کے بتاتی ہے نا, کہ یہ بچہ دودھ نہیں پی رہا, تو میں جو ہے نا وہ تمہیں ایسے ایک خاندان بتاتی ہوں. ایک ایسا خاندان جس کے گھر جس کے گھر والے, جی گھر والے اہل بیت, جس کے گھر والے, جی جو گھر والے اس کی پرورش کر دیں گے. یعنی کہ پی رہا تو اس کی پرورش کر دیں گے, پرورش کر دیں گے. یہ حضرت آسیہ علیہ السلام کو کہہ رہی ہیں, یہ ان کی بہن. ہاں اس کی بہن. ہاں اچھا ٹھیک. اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے, پرورش بھی کریں گے اور خیر خواہ بھی ہوں گے. یکفلونہا کا مطلب ہے اس کی دیکھ بھال کریں گے. ہاں کفالت, کفالت کریں گے. کفلا, کفلا یکفلو, کفلا یکفلو. اب لفظ آپ دیکھتے جائیں گے نا تو اردو سے ملتے جلتے ہوتے جاتے ہیں. جیسے دلہ, کفلا, یہ اردو سے ہو گیا. مراد بھی تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے, لیکن آپ رضاعت, ہاں رضاعت سے مراد ہو گیا. تو یہ حرمنا کا کیا مطلب ہے؟ حرمنا کا مطلب روکنا, حرام, حرام قرار دینا. آپ کو حرام کرتے ہیں, کوئی چیز حرام کرتے ہیں تو حرام روکتے ہیں نا. اچھا تو ان کے لیے حرام قرار دی گئی مرادہ, یہ کیا چیز ہے؟ رضاعت. رضاعت کا مطلب فوربیڈن, یعنی کہ کسی اور عورت کا جو وہ ہے وہ دودھ منہ میں نہیں لے رہے تھے وہ. اچھا تو وہ اللہ نے روکا ہوا تھا ان کو. ناؤن ہے یہ صفیہ باجی جو حرمنا ہے, یہ کیا فارم 2 ہے کیا؟ حرمنا, کیونکہ میم کے اوپر جزم آ گیا نا, میم پہ جزم آ گیا, تو اس کو کون سی کیا ہے؟ دوسرا لفظ پہ تشدید آ گیا. جی تو کیا ہو گیا؟ حرما سے
حرما تجدید والا یعنی کہ سیکنڈ فارم. سیکنڈ فارم کفارہ پہ نہیں کفرا یہ پہ کفرا ہاں کفرا سیکنڈ پہ آ جاتی ہے نا تجدید, تو ہے یہ نا؟ حرما سے حرا حرما حرا ہے نا, حرما ہاں. حرمنا. حرم ٹھیک. تو اس کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ حرما حرما یہ حرما یہ میم حرامی. حرما. تو اب اگر آپ دیکھنے لگے نا لفظوں کو دیکھیں تو خود ہی وہ اب آپ کو اردو سے تھوڑے تھوڑے ملنے اب لگیں گے, رائٹ. پہلے نہیں ملتے تھے, رائٹ. پہلے حرما حرمنا کچھ الگ سلگ لگنے لگتا تھا, لیکن اب دیکھیں لائک چونکہ فارم آ گئی ہیں آپ کو, تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا روٹ ورڈ تو حرما ہی ہے, رائٹ. اب اور معنی لے جا بجا کے آپ کو حرام قرار دے دیا گیا, یعنی کہ ہم کو روکا ہوا ہے نا. حرام اور حلال, حلال کی اجازت دی ہے, اللہ نے اجازت دی ہے حلال, رائٹ. حرام یعنی کہ اللہ نے روکا ہے, رائٹ. تو یہاں پہ روکنے کا مطلب ہو گئے فوربیڈن. ناسہون نصیحت جی کرنے ناسہون خیر خواہ. خیر خواہ نصاح, ہاں نصیحت یہ کیا ہوگا یہ نصیحت کر سنسیئر سنسیئرٹی ناصح یہ, سنسیئر لیکن یہ نصیحت والا ناسہون. سنسیئر مخلص جی مخلص جی یہ خیر خواہ ہے. ہاں مخلص. جی ٹھیک. وہی جو مخلص ہوتا ہے نا وہی تو کوئی بات بتاتا ہے, ناصح ورنہ تو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. صحیح. آگے پڑھو. اگلی آیت. جی ٹھیک ہے. فرددناہ تو ہم نے لوٹا دیا اس کو الا طرف امہ اس کی ماں کئی تقرہ تاکہ ٹھنڈی رہے عینہا اس کی آنکھ ولا اور نہیں تحزن وہ غمگین ہو ولتعلم اور تاکہ جان لے انا کہ وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق سچا ولیکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے بیشتر لا یعلمون لا یعلمون. جی یہاں پر آ گیا نہیں جانتے. نہیں جانتے. اکثرہم جانتے نہیں ہیں, اکثرہم لا اکثرہم مومن نہیں ہے, لا اکثرہم یعلمون. عقل نہیں جی. رکھتے, اکثرہم شعور نہیں رکھتے. لا یشعرون. ہاں. صحیح. That's very beautiful. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ تھا, یعنی کہ اللہ نے وعدہ اس نے کتنے اپنے سوال جواب کیے ہوں گے, اب دل میں کیے ہوں گے. ظاہر ریولیشن بات تو حضرت موسیٰ سے کرتی تھی وہ, لیکن ان کے دماغ میں جو خیالات آ رہے تھے وہ ایک طرح کی ریولیشن تھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ کر رہے تھے, رائٹ. And to be honest, اگر آپ تھوڑا سا تصوف پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ لائک اللہ سبحانہ تعالیٰ has the power to get into everybody's head. کبھی کبھی آپ بہت کوئی اچھا کام اگر آپ کا کرنے کا دل چاہے تو اسے ضرور کر لیجئے گا, ہو سکتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انسپائریشن مل رہی ہو. کبھی دل چاہتا ہے نا کہ کوئی اچھا کام کر لیں تو رکے نہیں, جیسے خیال آئے اس کو کر لیں, کیونکہ اچھے خیالات جو آتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں, right? So that was موسیٰ ماں کہ ان کو خیال آ رہے ہوں گے کہ دریا میں ڈال دیں, right? And that was a good خیال. And خیال کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ان کا دلی لگاؤ جو ہے اللہ سے زیادہ تھا, تو she would be saying کہ اللہ بچائیں گے, and Allah was telling in her head, yes میں بچاؤں گا, right? And she trusted Allah. And کچھ اسی قسم کا ہو رہا ہوگا نا, because she wasn't a prophet, وہ prophet تو نہیں تھی جن کو ریولیشن آئے,
یا کوئی فرشتہ، یہاں فرشتے کا بھی ذکر نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ آیا اس نے کہا کہ آپ جو ہے اس کو ڈال دیں، تو یہ کچھ دماغ میں چل رہا ہوگا، رائٹ؟ اور موقع بھی کم تھا، ڈیسیژن بھی لینا تھا، اینڈ شی ٹرسٹڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بھی فارم میں، رائٹ؟ اور سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ان کو، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ دیکھیے کہ وہ ان کے اوپر اتنا زیادہ اعتماد کرنے والی خاتون تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بچوں کو انہی کا دودھ پلایا، رائٹ؟ تو یہ اللہ کی قدرت، right؟ صرف ایک اللہ کی ایک بات ماننے سے، یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لائک وہ بچہ بچ جاتا ان کو موسیٰ، لائک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالی حضرت موسیٰ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے، رائٹ؟ بٹ نو، لائک ان کی ماں کیوں سفر کرے؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ اتنا اعتماد کرتی ہیں، تو وائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ let her suffer، right؟ That's a beautiful character. Like اگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے، right؟ She is not a prophet. She is not a prophet. تو اسی لیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ سے بات کر رہے تھے، اور اگر ماں کا ذکر آئے، ماں مر گئی تھی اور ان کو ٹھوکر لگتی ہے، تو ماں کی دعائیں نہیں بچائیں گی، بیکاز دیٹ ماں واز ڈفرنٹ، جن سے پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ گفت و شنید جس بھی فارم میں کر چکے تھے، رائٹ؟ لیکن صفیہ تھارے والدین کی اطاعت کا حکم ہے، اور ہر ماں جو ہے بہت ماں کا دعائیں درجہ تین گنا زیادہ درجہ ہے، اور ہر ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے بہت مانگتی ہے، اسی لیے تو اللہ میاں سنتا بھی ہے۔ ایگزیکٹلی، that's very true۔ کیونکہ ماں نے جو ہے وہ آلریڈی جو تکلیف اٹھائی ہوتی ہے بچے کو پیدا کرنے کی، بچے کو پیٹ میں اٹھانے کی، it's not an easy task، right؟ and اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف پسند ہے، right؟ اور ماں جو ہے وہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد نہیں، بلکہ بچہ جب پل رہا ہوتا ہے اس کے اندر، جب بھی سے اس کے بارے میں دعا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ that's a different thing، right؟ بالکل۔ تو یقینی جی بولیں اس میں آگے۔ جی کئی تقرہ جو ہے، کئی کا مطلب تاکہ ہے، تاکہ دیٹ، تو یہ تقرہ کیسے ہے؟ قرہ اور ایک ہی طرح کا ہے، تقرہ ہوتا ہے نا؟ قرہ یا قرو، کون سا فارم ہوا؟ تقرہ اگر ہو گیا تو زبر کے ساتھ آ گیا، تو کے جو ہے وہ منصوب ہے، منصوبائزر ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہی میں کے دیکھی تھی، جو ہے کے منصوبائزر ہے، کے تقرہ، کے تقرو نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ طرف؟ ہاں مجھے سمجھ نہیں آیا۔ یعنی وہ یہ آپ لکھتے ہیں نا آپ کے پاس، جس میں یقرو سے تقرو ہونا چاہیے تھا، تقرو نہیں ہے، تقرہ ہے، وہ کئی کی وجہ سے یہ تقرہ ہے۔ یہاں پہ پیش آنا چاہیے تھا نا، پیش نہیں ہے، یہ زبر ہے۔ زبر کس کی وجہ سے؟ کئی کی وجہ سے۔ کیا آپ کی لسٹ میں ہے اگر آپ دیکھیں نا، جس سے منسوخ ہو جاتا ہے وہ والی لسٹ، زبر میں بدل دیتا ہے آخری حرف۔ عینوہا، ہر آئی، کی آنکھ، آنکھ، اس کی آنکھ، ہاں مؤنث کا ہو گیا نا۔ جی مؤنث، ولا تحزن اینڈ ناٹ، اور غمگین نہ غمگین ہو، نہ غمگین۔ اس میں بھی حزانہ یا زینو ہوتا ہے، تا زینو ہوتا، یہ تا زنا، لا تحزنا، ہاں یہاں پہ لا اس کا جو ہے یا زینو ہوتا ہے نا، لا کے ساتھ ہوتا ہے تحزنا۔ لا دیکھ لیجیے، لسٹ میں دیکھ لیجیے لا۔ جی
لا نفی اینہا ولا تحزنا. لسٹ ہے کسی کے پاس اس وقت؟ جی میں دیکھتی ہوں، میرے پاس اس کی وہ تو تھی، گردان تو تھی لا اور لن کی. آخر کا پیش چینج تھا وہ، لیکن زبر بھی تو زاب کا بھی زیر جو ہے زبر میں گیا ہے نا. کہ ہے لا، کہ آف لا، لا آف ریجیکشن، دا لا آف ریجیکشن. لا لا الف نہیں ہے، خالی لا ہے. ہاں لا تحزنا. ان ہے، لن ہے، آزنا ہے. تو لا تو اس میں نہیں ہے میڈم دلشاد. کیا کس میں؟ وا لا تحزنا، وا کی وجہ سے آیا. واو آف ریسپونڈنگ یوزنگ. اوکے، وا لا حرف نفی ہے، وا کی وجہ سے تحزنا ہے کیونکہ وا اور فا ہیں. ریسپونڈنگ یوزنگ واو، ریسپونڈنگ واو. یہ والا واو جو ہے ہاں یہ اس لسٹ میں موجود ہے. لن، اذن، ان، کہ آف لام، the lam of کہ، لکے، لا آف ریجیکشن، حتی، فا، وا، او. اچھا اس میں ہے. ہاں یہ وا پوری کی لسٹ ہے، پوری لسٹ ہے. تو یہ اس پھر کو کیا لکھوائیے گا نا کہتے ہم لوگوں ہیں؟ کو. رسپونڈنگ. ہاں میں نے کہا یہ پھر لکھوائیے گا نا ہم لوگوں کو. مطلب اس آپ کو کو بولتے لسٹیں کیا ہیں، ہیں؟ واو رسپونڈنگ. واو ریسپونڈنگ کا ہے انہوں نے. اچھا ریسپونڈنگ وا یعنی کہ تو یہ جو سارے جو ہیں لن، ازن اور کئی، یہ بھی رسپونڈنگ کہے جائیں گے؟ صرف واو اور فا کے سامنے رسپونڈنگ لکھا ہے انہوں نے، دو کے سامنے. اچھا فا بھی ہے. فا بھی ہے اور وا بھی ہے. اچھا تو اس نے صیغے کو کیا کر دیا، زبر لگا دیا. ہاں یہ سمیرا یہ ٹوٹل 10 ہیں حرف جو ہیں، جو لکھوائیے کہ گا صفیہ باجی. یہ تو یہ آپ کو لسٹ ہے نا آپ کے پاس، ہے، لن میں نہیں دوبارہ بھیج دیتی ہوں. یہ آپ نے پھر مجھ سے پہلے دی ہوگی، میرے پاس نہیں ہے. نہیں، شائستہ نے ابھی لگائی تھی کسی کے لیے، میں نے ریکویسٹ کیا تھا تو انہوں نے دوبارہ لگائی تھی. میں دوبارہ لگا دیتی ہوں. قرآن این اچھا یہ آخری حرف سے پہلے والے کو بھی چینج کر دیتی ہے؟ آخری حرف سے پہلے والے کا مطلب ہزانہ یحزنو ہوتا ہے نا، تو زال کے نیچے بھی زیر تھا تو وہ زبر چلا گیا. نہیں، حزنا تحزنا، اچھا حزینہ ہوتا ہے. سامعہ کا باب ہے. ٹھیک ہے، حزینہ یحزنو، ٹھیک ہے. بس صرف پیش جو ہے پیش زبر میں بدلا ہے. ہاں واو کی وجہ سے. ہاں ولی تعلم، یہ بھی اس میں واپس بھی یہی ہوا، اس میں بھی اس یہی میں لام آ گیا. ولی تعلم انا وعد اللہ انا. اچھا اس کے نیچے ہا، اللہ کے لام کے، اللہ کے ہا کے نیچے زیر آیا تو یہ انا کی وجہ سے ہے. انا اخوات انا، جی یہ ابھی سمجھائیں گے جب ہم انا کی. اس میں انا اور کیا ہوتا ہے، رائٹ. اس میں انا کی خبر، انا کا اسم، رائٹ. دو چیزیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ اس کو کریں گے ہم جی آگے. اچھا کہاں سے پڑھوں؟ ولا تعلم ان وعد اللہ حق، سچا، یہ تو ناؤن ہو گیا. ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان میں سے بیشتر، لا نہیں، یعلمون، علم یعلم. نہیں اکثر یہ آتا ہے اکثروہم، جی اکثرہم. اکثرہم ہاں وہ منصوب ہو رہا ہے، اس میں منصوب ہو رہا ہے، کس کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ بعد میں یہی ہوگا ولیکن. واہ کی وجہ سے ہو رہا ہوگا. نہیں وہ نہیں، وہ جو وہ واو اور فا جو ہے وہ ہم اس کی بات کر رہے تھے.
ورب کی بات کر رہے تھے. یہ اب ناؤن آ گیا ہے. جب ناؤن آ جاتا ہے تو وہ یا تو مفعول ہوتا ہے یا کانا کا انا کا یا کانا کا فعل ہوتا ہے, سوری اسم ہوتا ہے, رائٹ. تو وہ ہم بعد میں سیکھیں گے. تو یہ اکثرا جو ہوا ہے اکثرا ناؤن ہے, تو اس کو ہم ورب کے اس پہ نہیں لے سکتے. اکثر یعنی کہ بہت سے نہیں جانتے ہیں نا, بہت سارے لوگ نہیں جانتے. ہاں تو وہ جانتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ کا کوئی قصور, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, سوری یوزنگ دا یور رانگ ورڈ, یعنی ہم اللہ پہ ڈپینڈ وہ کر دیتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. پھر ہم سارا جو بلیم کوئی چیز ہم اپنے اوپر لینا ہی نہیں چاہتے. اللہ نے علم دیا ہے, یہ آؤٹ ہے نا, یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے, 600 پیجز کی کتاب ہے, ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ کسی نے اہمیت نہیں نہ کی, اہمیت نہیں ڈالی. جی ولی تعلمہ, ہاں علمہ یعلمو ہوتا ہے نا, پھر تعلمو ہوتا, تو یہاں بھی لی کی وجہ سے لی کی وجہ سے. جی تو یہ ویری ہیوی ڈیوٹی ہے. آپ اسے دیکھیں پورے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اکثرہم, کیوں؟ اس لیے کہ وہ پڑھ نہیں رہے. لیکن جو پڑھتے بھی ہیں, جیسے ہم اس کلاس میں بحث کر رہے تھے, اور جس میں جو طارق تھے دوسری کلاس کے, وہ کہنے لگے کہ آپ اس طرح سے بول رہی ہیں, اس بات پہ اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن سوچیں, اگر لاجیکلی سوچیں, کیونکہ ہم لوگ ماشاءاللہ سارے لوگ یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, لاجیکلی سوچیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن پڑھو, تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ بغیر سمجھے پڑھ لو؟ He never thought کہ لوگ بغیر سمجھے پڑھیں گے. یہ تو بہت بڑی سازش کی گئی ہے, کیونکہ ان کے ارد گرد تو سارے عرب تھے اس وقت, بٹ جب جو عرب نہیں تھے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمہ کرنے کا اپنے لائف میں ہی کہہ دیا تھا کہ ترجمہ کیا جائے. لیکن ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ترجمے کو پڑھو, ان کا مقصد یہی تھا کہ قرآن کو پڑھو اور سمجھو, رائٹ. اور کسی کا یہ کہنا کہ حضور اکرم نے کہا کہ اس کو 3 بار پڑھ لو, 3 بار بغیر سمجھے پڑھ لو, آئی ڈونٹ اب میرے ذہن میں نہیں آتا. پہلے میں نے نہیں سوچا تھا, اب میں سوچتی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ قل هو اللہ کو 3 بار پڑھ لو بغیر سمجھے, نو وے, رائٹ. تو اور علم کہاں سے آئے گا؟ سمجھنے سے آئے گا. یعلمون جو ہوگا یعنی کہ علم ہونا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں لا یعلمون, تو اس کا کچھ نہ کچھ تو مطلب ہوگا نا. اور علم کیسا ہوتا ہے؟ علم کا مطلب جان لینا, جان لینا کا مطلب کہ سمجھ لینا, رائٹ. اور یقیناً ہمیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کی مقدار بھی رکھی ہے, رائٹ. ہر چیز کی قدر ہے نا, تو علم کی بھی قدر ہے. ہم سے پہلے زمانے کے لوگوں کو کمپیوٹر بنانے نہیں آتے تھے, ٹھیک ہے, ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ والا علم نہیں دیا تھا ابھی, رائٹ. اس زمانے میں وہ علم وہ والا علم بھی آ گیا. اور اس کا ایک اس کا وجہ بھی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ 200 سال کے, میں اور شائستہ اور میڈم دلشاد جس زمانے میں تھے, ہم نے جو اپنی تھیسس لکھا تھا, میڈم دلشاد کو پتہ ہے, ہم ٹائپ رائٹر پہ لکھا تھے, جو میں نے ٹائپ کرواتے تھے, تب تو ہمیں ٹائپ بھی نہیں کرنا آتا. ہاں, ٹائپ کروا کے ہم نے وہ جو اپنی سبمٹ کی تھی تھیسس, رائٹ. تو امینا بھی میری کمپیوٹر آیا, رائٹ. تو اگر اب آپ سوچیں تو واقعی کہ ہم لوگ وہ ٹائپ کرنے میں اور اپنی تھیسس لکھنے میں اتنے مشغول ہو گئے تھے کہ ہمیں قرآن کا پتہ ہی نہیں تھا. اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ کمپیوٹر بنانے کا علم دے دیا کہ چلو صفیہ سید جو ہیں وہ اپنی تھیسس میں لگی پڑی ہیں, پھر MBA میں لگی پڑی ہیں, اکاؤنٹنگ میں لگی پڑی ہیں. چلو کمپیوٹر کو اتنا عام کر دو کہ ان کے بار بار ان کے سامنے سے اگر آیت گزرے تو کم از کم یہ پڑھنے کی کوشش کر لیں. اٹ از ڈن فار اس. اگر ہم سوچیں تو علم جو ہے وہ اگر اچانک سے, ہم جب چھوٹے تھے تو جب کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے, اب ہم بڑے ہو گئے تو کمپیوٹر ہو گئے, کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے ہی وہ
یہ ایجادات کی گئی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کافروں کے ہاتھ میں وہ علم دیا تاکہ وہ یہ چیزیں بنائیں تاکہ ہم واپس سے ٹریک پہ آ سکیں. تو اللہ کا وعدہ ہے نا کہ جب یہ خود بخود ہر جگہ پھیلائے گا. نارتھ امریکہ میں جو اتنا پھیل رہا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے. ایگزیکٹلی. لیکن ہم لوگ دور چلے گئے تھے نا. یہ اس کی بات تھی. سیڈنس کی بات یہ تھی کہ ہم کو بھی ان یہودی طبقے نے اور عیسائی طبقے نے ہم کو کوشش کر کے دوسری چیزوں میں اتنا انوالو کر دیا کہ ہم اس قرآن سے دور ہو گئے. اور ابھی بھی کوشش تو جاری ہے. ہمارے بچے جو ہیں وہ دور ہی ہیں. کون سا پاس بچے آ جائیں گے. آپ اگر آپ کو دیکھیں گے نا وہ تو لائک they will one day think about it, right? انشاءاللہ. یہی اب یعنی کہ جتنی بھی زندگی ہے آپ لوگ بس اس میں کوئی طریقے سوچیں. ظاہر ہے ڈائریکٹ بیٹھ کے نہیں بات کر سکتے ہم ان کو کہ بھئی اسلام کر لو. کہیں گے ارے یہ تو بوڑھے ہیں تو یہ ان کا تو اسلام کا ہی وقت ہے, رائٹ. بٹ دیٹس ناٹ دا پوائنٹ, رائٹ. اگر ہمیں کوئی واقعی کمپیوٹر موبائل میں اتنے آپشن, اتنی اچھی اچھی چیزیں خود بخود اچک کے اچھی آ رہی ہوتی ہیں کہ سمجھنا چاہو تو بہت کچھ سمجھ سکتے ہو. اینڈ یو نو لائک وہ جو ٹک ٹاک ہے نا, اب آپ دیکھیں آپ کو اتنا لائک ہر تیسری ویڈیو جو ہے وہ یا تو قاری کی ہے یا عمر سلیمان آ جاتے ہیں یا پھر لائک کوئی نہ کوئی اسلامی. ان کا لاگرتھم ہے نا, جو آپ دیکھیں گے نا وہی چیز آئے گی آپ کے پاس. لیکن پاپ اپ تو ہو رہی ہے نا کسی طرح, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا وہ, تو پھر اس لیے وہ آتی ہے. آپ جس کی بھی دیکھنا شروع کریں گے وہ وہی آ جائے. ہاں تو اس طرح سے ہو سکتا پھیلتی چلی جائے. لوگ اچھی چیزیں دیکھیں نا تو وہی پھیلیں. یہی ہاں انشاءاللہ. اس میں یہ چیزیں دیکھتے ہو نا, ہم لوگ ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ اس کا کیا ترجمہ ہے کیا نہیں کیا, تو واقعی خود بخود آ رہی ہوتی ہیں ساری کے انداز کی. پہلے تو میں واقعی وہ ہو جاتی تھی کہ میں لائک اچانک سے کوئی ایسا لائک لاجک آ جاتی ہے سامنے کہ انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ یہ تو میں نے اتنا تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کی, رائٹ. شروع میں جو میرا حلقہ بنا ہوا تھا اس میں ایک شیعہ لڑکی تھی, تو وہ تو بس آپ کو کہاں سے مل جاتی ہیں چیزیں, جبکہ اس نے 10 سال انویسٹ کیے ہیں ایز اے اسکالر. لائک شیعہ لوگوں کے بڑے بڑے اسکول ہیں ماشاء اللہ. لائک آئی مین قرآن وغیرہ تو ایک ہی ہے, رائٹ. تو بٹ اس کے 10 سال کے بعد بھی لائک تھوڑے سے جیسے سوال جواب جو ہیں اگر وہ میرے پاس سے مل جاتے تھے تو وہ یہی کہتی تھی آپ کے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں. مجھے خود سمجھ نہیں آتا تھا کیونکہ میں نے تو ابھی اسٹارٹ کیا ہے, لائک آئی وڈ سے کہ تیسرا سیمسٹر ہی ہے. بٹ یا سوچنے کی بات ہے کہ اللہ. شیعہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ پڑھتی تھی اسلام؟ گرامر. اچھا. ہاں تھوڑا سا میں نے پھر اس جب ہمارا ابسا وطولہ رائٹ جی اس پہ تھوڑی سی بحث ہو. خیر میں نے تو بحث نہیں کی تھی کیونکہ ظاہر ہے مجھے ایک اور اسکالر نے کہا تھا کہ آپ خامخواہ میں بحث کسی سے نہیں کریں, لائک آئی مین اسپیشلی جب فرقے کی بات آ جائے, رائٹ. جی اور ان سے تو خاص طور سے نہیں, کیونکہ تھوڑا بہت کسی وجہ سے کلوز تو ہوئی ہیں کم از کم. بحث کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو یہ بھاگ جائے یہاں سے. تو میں کوشش کرتی ہوں کیونکہ کم از کم وہ حضرت عائشہ کے بارے میں بات ہو جاتی ہے تو یہ اچھی بات مجھے لگی. لائک شی از کوائٹ. حضرت ابو بکر کی بات آتی ہے تو شی از کوائٹ. حضرت عمر کی بات آتی ہے تو I wasn't too sure, لیکن میں ہلکے ڈوزز میں جاتی تھی. بٹ جب قرآن کی عبسہ وطولہ آئی اس پہ اس نے کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے ایسا کیا ہوگا. تمام میں نہیں کہہ رہی ہوں یار, لیکن ساری مفسرین یہی لیکن ان کے لکھے ہوئے میں اپنے پاس سے تھوڑی بنا سکتی ہوں کوئی ترجمہ. یا وہی ہے نا تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیے. جی ایگزیکٹلی. تو she was very very angry about that. اور ایک اور آیت تھی جس پہ اس کا یہی تھا. آپ کے باس نے کوئی تو پھر وہ جی
وہ ان کی وائف تھوڑی سی ہیں، وہ ذرا کھلے دماغ کے ہیں، لیکن ان کے سامنے میں نے کبھی بھی جیسے ابس و تولا تو کبھی ان کے سامنے پڑھوں گی. پھر ان کا کیا عقیدہ ہے؟ پھر یہ کون ہے؟ کس کے بارے میں؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کوئی ہے تو کسی شخص کے بارے میں. ان کے ذہن میں عمر یا ابوبکر تو نہیں ہے؟ کہتی ہیں نہیں کسی بھی کہ ہمیں نہیں تیوری نہیں چڑھانی چاہیے، but this is like اچھا ایک عام اس میں بات ہوتی ہے. ہاں کہتی لیکن ہیں ایسا کہ ہو ہی نہیں سکتا نا، اس کا تو ترجمہ یہی ہے کہ ہاں تیوری چڑھائی اور ان منہ کا پہ کہنا ہے کہ آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے گستاخی کر رہے ہیں. لیکن انہی کے بارے میں ہے نا یہ، کیونکہ یہ تو کسی پرٹیکولر کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. یہ نہیں ہے نا کہ تیوری چڑھاتے ہیں اور وہ منہ پھیر لیتے ہیں. یہ ہوتا تو پھر یہ اس میں بات ہوتی نا. ہاں صحابی کے بارے میں ہے کہ وہ اندھے صحابی جو تھے آئے تھے اور اتنے امیر نہیں تھے، اور وہ اس ساتھ میں کوئی اور ایک بڑا قبیلے کا سردار تھا جس کو وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ لے آئے اسلام. تو اس پہ وہ پھر مجھے پھر بہرحال اب اس اور یہی نہیں ایک اور بھی آیت ہے جس کے اوپر ان کا یہی رد عمل ہوا تھا. And I was very shocked. میں نے پھر جا کے بشرا اسکالر ہیں فل فلیج ماشاءاللہ، ان کو بولا نوشین ماشاء اللہ 17 سال سے تفسیر پڑھا رہی ہیں. نوشین کو میں نے بتایا یہ سارا قصہ، کہنے لگی آپ کیا کر سکتے ہیں، جو ہے وہ ہے. لائک ہاں آئندہ ان سے آپ اس پہ نہ کریں بحث، یا ایسی صورت آپ نکالیں ہی نہ جس میں وہ ہو جائے ایسا. تو تھوڑے بہت ڈفرینسز ہیں، لیکن بہرحال اور قرآن جو ہے وہ سارا ملتا جلتا ہے. سورہ لقمان انہوں نے بہت آسانی سے پڑھ لی، لیکن جہاں پروفٹس کی بات آ جاتی ہے تو پھر وہ ہم سنیوں کو میرے خیال میں وہ یہ قرار دیتے ہیں کہ ہم گستاخانہ زبان استعمال کرتے ہیں، جبکہ I don't know. ان کا پڑھنا ہے کیا؟ ہاں بس یہ 2 کافی ہیں بھائی. جی 2 کافی، کافی دیر ہو گئی، 1.5 گھنٹے کی کلاس ہو گئی. ہاں چلیں تجوید ہم ابھی کرنی ہے تو کر لیں، نہیں کرنی تو پھر کر لیتے ہیں نا. آج کون سی آیت تجوید کر لیں. ہاں تجوید امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں بہت زیادہ. کون سی آیت ہے؟ نصر کر لی تھی نا اس دن، پچھلی دفعہ ہم نے نصر کی تھی نا. جی کافر تو آسان سی ہے. میں جاؤں صفیہ باجی؟ جی آپ چلے جائیں. جی تجوید کا ایسا نا کہ میں آلریڈی لے رہی ہوں کلاس نا. جی بالکل تو پھر اگر میں نہ بھی صحیح ہے ٹھیک ہے. جی بالکل جی جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی شروع ہو جائیں شائستہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون. نہیں قل یا مدہ نظر آ رہا ہے. ہاں قل یا ایھا الکافرون لا کافرون. پھر پڑھیے ایک بار. قل یا ایھا الکافرون. کافے کے بجائے کافرون. کافرون را ذرا سا موٹا ہوگا. قل یا ایھا الکافرون. اب صحیح ماشاءاللہ گڈ. آگے. لا اعبد ما تعبدون. پیش ہے اعبدو. یہ جو ہے نا یہ اعبد ما توسط سکون عمر کہتے ہیں اس کو. عین پہ نا اس کو جیسے الگ ہے اور عین الگ ہے. رائٹ. تو یہ تھوڑا سا رک جاتا ہے. لا اعبد ما تعبدون. لا اعبد ما تعبدون. ٹھیک.
لا أعبد ما تعبدون. ٹھیک ہے آگے. ولا أنتم عابدون ما بے نہیں ہے، بی أعبد. بی عابدون. اوکے. ولا أنتم عابدون ما أعبد. رائٹ. ان کو بھی تھوڑا سا اخفا کریں. ولا انتم عابدون ما اعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. شابش گڈ. ولا أنا عابد ما عبدتم. ابد تم. ولا أنا عابد ما عبدتم. دم میم کے اوپر تشدید ہے نا، اس لیے یہ تھوڑا سا اس میں ٹھہراؤ کرنا پڑے گا یہاں پہ. ولا انا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. تجدید ہوتا ہے نا تو اس پہ تھوڑا سا فورس جیسے کیا آپ نے. ہاں آگے. ولا أنتم عابدون. اخفا کر ان کہیں گی تو آپ اظہار کر رہی ہیں. ولا انتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي الدين. اس پہ جو سکون والے میم ہیں ان پہ ضرورت نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین. اچھا اگر تشدید نہیں ہے تو پھر گزر جائے. ہاں. لکم دینکم ولی الدین. ٹھیک ہے. ٹھیک. میڈم دلشاد سے سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اللہ العظیم. ٹھیک. میں بھی ایک بار پڑھ دیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. صدق اللہ العظیم. میڈم غلطی پکڑ رہی تھی آپ کہیں، آپ نے روکا نہیں؟ نہیں مجھے نہیں پتہ چلی. آپ نے بولا تھا شاید کچھ. نہیں میں وہ کمرے سے باہر سے کوئی گزر کے گیا. اچھا چلے. نہیں پکڑ لیا کریں کیونکہ وہ سعدیہ نہیں ہے، سعدیہ پکڑ لیتی ہیں. نہیں غلطی کوئی تھی نہیں، وہ تو نہیں تھی، میرا نہیں خیال. میں دیکھ رہی تھی کہ کتنی دفعہ تم کتنا اٹھا رہی ہو کتنا بٹھا رہی ہو. میں نے رکھا ہوا سامنے سے پر
हाँ हाँ, क्योंकि ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی لے میں جا رہے ہوتے ہیں اور غلطی جیسے نسرین ہے انشاءاللہ کبھی ان کو ہم لے کے آئیں گے. وہ جو شہناز تھی ان کی پڑوسی تھیں, وہ انہی کے غم میں ہیں شاید ابھی تک وہ. اچھا ان کی پڑوس میں تھی یا ان کے پڑوس میں تھیں, کوئی ایسی ان کی ایج ہوگی 60-65 کے قریب ہوگی جن کا انتقال ہوا ہے. اچھا اور وہ بھی اکیلی تھیں اور میرے خیال میں نسرین بھی اکیلی تھی, تو وہ اکثر جا کے ان کے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی. صحیح تو وہ ان کا انتقال ہو گیا, ان کے لائک پڑوسی کا بھی اور سہیلی کا بھی, تو تھوڑی سی غمگین ہے وہ. چلیں انشاءاللہ کال کر لیجئے گا کبھی دن میں, کبھی فارغ ہوا آپ تو. نسرین کو نا, نسرین کو, ہاں آئی تھنک شی ہیز ٹو کم آؤٹ آف اٹ. بچے بھی خیر میرے خیال میں ان کا بچہ بھی آسٹریلیا شفٹ ہو رہا ہے, تو اس میں بھی اداس ہی ہوں گی وہ. آئی ڈونٹ نو. ان کے بچے تو آلریڈی باہر تھے نا, باہر تھے لیکن وہ تھے دبئی میں تھے, تو ہر ہفتے آ جاتے تھے. وہ آسٹریلیا میں ہوں گے, ہر ہفتے تو نہیں آئیں گے نا. یہ کون سی نسرین کی بات کر رہی ہو تم؟ یہ میری پاکستان میں ہوتی تحقیق کی استاد. ہیں. وہ اگر شائستہ ایک بار آ گئی ہیں انشاءاللہ ان کو لائیں گے ہم کھینچ کر آپ کے لیے. اچھا وہ ان کا اسٹائل بڑا اچھا ہے سکھانے کا, تو انشاءاللہ. سعدیہ کا بھی اچھا ہے, لیکن سعدیہ جیسے نا بہت ہی ہولے ہولے سکھا, یہ ذرا سے سختی سے سکھاتی, سختی بھی لیکن ایسی بھی نہیں کہ آپ کو برا لگے. یعنی کہ دوست بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہ قرآن پہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا پڑھ رہی ہو, ایسے پڑھو, بالکل روک دیتی ہیں وہ فوراً نا, تو وہ بہت اچھا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح آ جائیں یہاں پر. ٹھیک, تو اگلی کلاس جو ہے وہ بدھ کو ہوگی, پیر کو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, میں لکھ بھی دوں گی ایک بار. اور بدھ اور جمعے کے دن, ابھی دو ہی دن ہے میرے پاس ابھی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹائم یہی ہوگا, ٹائم یہی ہے. ٹائم آپ لوگوں کو بدلنا ہو تو بتا دیجیے گا مجھے. نہیں کوئی یہی ٹھیک ہے نا, آرام سے نماز وغیرہ پڑھ کے فارغ ہو کے فارغ ہو کے پھر اس کے بعد ہاں قرآن پڑھ کے ڈائریکٹ پھر سونے کے لیے چلے جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ نماز وغیرہ سب کچھ ہو چکی ہوتی ہے تو بندہ پھر فارغ ہوتا ہے, پھر فارغ ہوتا ہے. ہاں رمضان میں ہم چینج کر لیں گے, کیونکہ رمضان میں قرآن کو نہیں چھوڑیے گا, رمضان میں پڑھنے سے زیادہ برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں رمضان میں تو دن میں پڑھ سکتے ہیں نا, کیونکہ انشاءاللہ. ہاں بالکل بالکل. چلے اوکے, اللہ حافظ. ہاں آپ کے لیے دعا کریں گے, آپ کی صحت جلدی سے ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ. اوکے چلیں, اللہ حافظ, السلام علیکم.